وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لو کہ یہ لوگ اصل میں فساد مچانے والے یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ اور جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لاویں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے؟ سنو، حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں۔ منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے اور ان کی حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر منافقین کے مرض کو بتایا گیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کفر اور شرک اور نفاق کا مرض بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مرض بیماری اتنی آگے بڑھ گئی ان کے دلوں کے اندر کہ اب ان کو جو ہے صحیح اور غلط کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، تو کیا کہنے لگتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، زمین میں فساد تھوڑی مچاتے ہیں۔ اب منافقوں کا زمین میں فساد مچانا کیا ہوتا تھا؟ منافقوں کا زمین میں فساد مچانا یہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی باتیں کافروں میں بیان کرتے تھے جا کے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے راز کافروں کے سامنے فاش کر دیتے تھے، کھول دیتے تھے، اور ان کا یہ حربہ ہوتا تھا کسی بھی طرح سے کافر اور مسلمان آپس میں جھگڑنے والے بن جاوے۔ یہ ان کا زمین میں فساد مچانا ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھی بعض مسلمان ان کو یہ بات کہتے تھے ان کی اس حرکت کے اوپر کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو زمین میں فساد نہیں مچاتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ تھے کہنے والے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ؟ تو یہ کہنے والے ایمان والے ہی تھے۔ حالانکہ منافقین کا یہ عقیدہ ہوتا تھا، ان کا یہ ماننا ہوتا تھا کہ ہم خود جو ہے مسلمانوں کے سامنے ایسا لگے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر تو کفر اور شرک بھرا ہوا ہوتا تھا، بظاہر مسلمان معلوم ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ ایمان والوں کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ منافق ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بات بتا دی جاتی تھی کہ یہ منافق ہے، یا کچھ نشانیاں منافقوں کی ایسی ظاہر ہو جاتی تھی جس کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے، لیکن ایمان والوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافق نہیں ہے۔ دراصل ایمان والوں نے ان کو منافق کہہ کر یہ بات نہیں کہی، بلکہ ان کی حرکت کی بنا پر ان کو یہ چیز کہتے تھے کہ جو اجتماعی طور پر جو چیز تم کر رہے ہو کہ تم زمین میں فساد مچانے والے کام کرتے ہو، کہ ادھر کی بات ادھر کرتے ہو، ادھر کی بات ادھر کرتے ہو، جس سے جو ہے خیر وجود میں نہیں آئے گی بلکہ شر وجود میں آئے گا، جھگڑا ہوگا آپس کے اندر۔ تو مسلمان ان کی اس حرکت کو دیکھ کر جو ہے یہ کہتے تھے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ۔
اور ان کا یہ فساد مچانا اسی طریقے سے ہوتا تھا، لیکن یہ جواب میں یہی کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا جواب بھی بیان کر دیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ غور سے سنو کہ اصل میں زمین میں فساد مچانے والے یہی ہے، زمین میں فساد مچانے والے یہی ہیں، لیکن اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو مصلح، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے اس لیے کہتے تھے کہ منافقین کی ایک جماعت ایسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہودی لوگ اور مسلمان جو ایمان لائے ہیں یہ دونوں آپس میں ایک ہو جاوے، کہ یہودی اپنے مذہب پر عمل کریں اور مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہوتی تھی، آپس میں جو ہے اسی وجہ سے قتل و قتال اور اسی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ لیکن ان منافقوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، اپنے اپنے دین پر عمل کرو، اپنے اپنے دین پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ حالانکہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کفر کا اور اسلام کا میلاب نہ آج تک ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ کفر اپنی جگہ پر صحیح ہے اور حق بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، حالانکہ کفر اپنی جگہ پر غلط ہے اور اسلام اپنی جگہ پر حق ہے۔ تو اسی لیے کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ اصلاح کرنا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی جس کفر کو، جس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، اسی شرک اور کفر کو تم واپس لانا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری اصلاح نہیں ہوئی، بلکہ تم اس کے ذریعے سے زمین میں فساد مچے گا، زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس کے ذریعے سے فساد نہیں، اس کے ذریعے سے زمین کے اندر اچھائی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے سے زمین میں فساد مچے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا فساد مچانے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ اور شعور نہیں ہے۔ کیوں شعور نہیں ہے؟ کہ دل کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے دل کے اندر سے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض اور بیماری کفر اور شرک کی اتنی جڑ پکڑ گئی ہے کہ ان کو اچھا اور برا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ جھوٹ کو سچ کہتے ہیں اور سچ کو جھوٹ کہتے ہیں، اصلاح کرنے والی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ فساد مچانے والی ہیں، اور فساد مچانے والی باتوں کو کہتے ہیں کہ اصلاح کرنے والی ہیں۔ حق کو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور باطل کو کہتے ہیں یہ حق ہے۔ ہدایت کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی کو کہتے ہیں یہ ہدایت ہے۔ اب جو ہے ان کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھتی ہی نہیں ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں۔ جب کسی آدمی کو یہی پتہ نہ ہو کہ حق اور باطل کس کو کہتے ہیں تو وہ آدمی کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتا۔ منافقوں کا یہی حال تھا کہ ان کو حق اور باطل معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے، اس لیے وہ آج تک ایمان میں داخل نہ ہو پائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وہ جو ہیں یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ حق اور باطل کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان کیا، اور دوسرا ابھی ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہہ کر کھڑا ہو کہ میں لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہوں اور معاشرے کے اندر سدھار لانے والا ہوں، تو سب سے پہلے اس آدمی کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس آدمی کی کیا کرنی چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ ہر چیز، ہر اچھی دکھنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی ہے، ہر اچھی چیز دکھنے والی ہیرا نہیں ہوتی، بلکہ اس آدمی کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی میں اصلاح کرنے والا ہے لوگوں کی، کہ کہتا تو اصلاح کے نام کا کہ ہم جو ہے لوگوں کے اندر کچھ اچھا کر لیں گے، آپس میں لوگوں کے اندر اصلاح کر دیں گے، لیکن اس کی باتوں کے ذریعے سے کہیں جو ہے معاشرے کے اندر فساد نہ پھیل جاوے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی کہنے والا کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کریں گے، ہم لوگوں کے اندر کچھ نیا لائیں گے، تو سب سے پہلے اس آدمی کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آدمی صحیح ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اس کی باتوں کو مان لیا جاوے اور اس کی باتوں کو مان کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جاوے اور آگے چل کر جو ہے اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا ہو جاوے، جیسا کہ اس سے پہلے زمانے میں بھی ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے کسی آدمی کی صحیح بات کو سن کر اس کے پیچھے چلنے والے بن گئے اور آگے چل کر جو ہے اچھائی نہیں بلکہ گمراہی پھیل گئی۔ تو یہ چیز اس کے ذریعے ایک سبق ملا۔
اب آگے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کی ایک اور ان کی منحوسیت کو ذکر کرتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، قولو تو کہتے ہیں کہ انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لے آئے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب جب منافقوں سے ایک بات کہی جاتی تھی، اور یہ کہنے والے وہ لوگ تھے، مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے اس وقت دو کیٹیگری تھی۔ ایک وہ مسلمان تھے جن کی بات ہر جگہ مانی جاتی تھی، ہر جگہ ان کی بات مانی جاتی تھی۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو بالکل کمزور قسم کے تھے اور ان کے پاس اتنی مال اور دولت عہدہ ان کے پاس نہیں تھا کہ لوگ ان کی بات کو مانیں۔ حالانکہ اگر یہ بات دیکھی جاوے کہ یہ لوگ جب کہتے تھے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کیا ایمان لے آوے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، حالانکہ اپنے آپ کو یہ لوگ دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کی اس بات کے ذریعے سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ تو منافقت والی بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ منافقت والی بات ہے، یعنی ایمان والوں کے سامنے اگر یہ بات آ جاتی کہ حقیقی ایمان والوں کو یہ لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں تو صحیح معنی میں یہی لوگ منافق ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آوے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آوے۔ تو یہ کن لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے؟ جو کمزور قسم کے جو مسلمان ہوتے تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی تھی، جن کی کسی کے سامنے اتنی زیادہ نہیں چلتی تھی، ان کے سامنے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آوے جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اسی لیے جو ہے ان کو جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، یعنی زمین میں فساد مت مچاؤ، ادھر ادھر کی بات مت کرو، جو ایمان لانے والے ایمان لائے، جو حقیقی ایمان والے تھے، اور حقیقی ایمان والا اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اخلاص کے ساتھ اور یقین کرتے ہوئے ایمان لاوے، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تھے۔ اور یہاں پر آمن الناس کے جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، اس سے مراد کون ہے؟ تو اس میں مفسرین کی دو تفسیر ہے۔ اس میں مراد تو تمام صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں، ان کے ایمان جیسا اگر ایمان لائے گا تو وہ ایمان والا مانا جائے گا۔ اور دوسری تفسیر جو ہے ناس کی تفسیر کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد 4 صحابہ کرام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ 4 صحابہ ایمان لائے۔ کیونکہ اس پکے ایمان کے اندر حالانکہ تمام صحابہ کرام ایمان والے تھے اور پکے ایمان والے تھے، لیکن پیش جو ایمان کے اندر تھے وہ یہ 4 صحابہ تھے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب منافقوں سے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آوے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا بیان کر دیا؟ الا انہم هم السفہاء، یہ ایمان لانے والے بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ یہ جو خود دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں وہ خود بیوقوف ہے۔ اور بیوقوف کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں پر جو سفہاء کا لفظ استعمال کیا، بیوقوف اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو نفع اور نقصان کو نہ پہچانتا ہو، نفع اور نقصان کو نہ پہچانتا ہو۔ اب ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کیا نفع اور نقصان کو نہیں پہچانتی تھی؟ ارے دنیا کے نفع اور نقصان ان کے سامنے نہیں تھے، بلکہ آخرت کا نفع اور نقصان ان کے سامنے تھا۔ اگر دین کے اعتبار سے اگر نفع ہو جاتا تو خوش ہوتے تھے، اور دین کے اعتبار سے نقصان ہو جاتا تھا تو اپنے دل کے اندر غمگین ہوتے تھے، اور دنیا کا نفع نقصان ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں نفع ہو جائے نقصان ہو جائے، ان کو اس چیز کی نہیں پڑی تھی۔ اور کافروں کو اور منافقوں کو اسی سے جلن ہوتی تھی کہ یہ تو بیوقوف آدمی ہے کہ دنیا کا جب نفع اور نقصان ہوتا ہے تو وہ نہ خوش ہوتے ہیں نہ راضی ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، لیکن دین کا نفع ہو جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور دین کا نقصان ہو جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ آدمی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اور نیک لوگوں کو بیوقوف کہتا ہے کہ یار یہ کیا 5 وقت کی نماز پڑھ کرتے ہیں اور بار بار دین کی بات لے کر آ جاتے ہیں، دنیا کی ان کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے۔
حالانکہ اصل یہی لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، وہی لوگ اصل عقل مند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں کو عقل مند کہا۔ اسی کی تفسیر کے اندر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے، ایک روایت کو نقل کیا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی نے عقل مند اسی کو کہا ہے جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے وے، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کے اندر پیش اور سب سے آگے صحابہ کرام تھے۔ تو سب سے عقل مند شخص کون سی جماعت ہوئی؟ صحابہ کرام کی جماعت ہوئی۔ یہ بیوقوف نہیں ہے، لیکن یہ کہنے والے جو کہہ رہے ہیں بیوقوف ہیں یہ ایمان والے، تو حقیقت میں کہنے والے ہی بیوقوف ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو صرف دنیا کی پڑی تھی، آخرت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آخرت کا نفع نقصان ان کے سامنے نہیں تھا، بلکہ دنیا کا نفع نقصان ان کے سامنے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تو ہے وضاحت کے طور پر یہ بات بھی بیان کر دی، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ جو بیوقوف ہیں نا، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم بیوقوف ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے ان کو بیوقوف کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو بیوقوف اس لیے کہا کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہی ان کے سامنے نازل ہوئی ہے، قرآن پورا کا پورا ان کے سامنے اترا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے تو ان کو ہی ایمان لے آنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ قرآن کی سارے احکامات ان کے سامنے نازل ہوئے، منافقوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے بڑا آدمی بدبخت اور کم عقل کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن اترا ہو پھر بھی ایمان نہ لاوے؟ اور دوسرا، یہود تو تورات اور انجیل کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کے اوپر ایک کتاب اتاری جائے گی، ان کے ایسے ماننے والے ہوں گے، تو وہ تو ساری کتابیں گزشتہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے بڑا بیوقوف آدمی کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے جس نے پچھلی کتابوں کے اندر یہ چیز پڑھ لی ہو کہ نبی برحق ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی برحق ہوں گے۔ تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جن کو ساری چیزیں معلوم ہو اور پھر بھی ایمان نہ لائے؟ تو یہ اصل عقل مند وہی شخص ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور اصل عقل مند کے اندر سب سے بڑی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور بیوقوفوں کے اندر سب سے بڑی جماعت کافروں کی جماعت ہے، کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، جن کو ساری باتیں حق معلوم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو جو ہے خاندانوں کا اور رشتہ داری کا یہ ساری چیزوں کا ڈر ہوتا تھا، تو ان کی اپنی منافقت بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارا کفر سب کے سامنے آ نہ جاوے، ہمارا نفاق سب کے سامنے کھل نہ جاوے، شرک ہمارا کھل نہ جاوے، اسی لیے جو ہے لوگوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اچھا رہتے، لیکن جیسے ہی کافروں کے مجمع میں جاتے تھے وہ ان کے والے ہو جاتے تھے۔ یہ تو زبان کے ذریعے سے ان کا کہنا تھا، اب جو ہے دل کے اعتقاد سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر بھی منافقوں کی نشانی بتائی جائے گی کہ منافقوں کی اور کیا کیا نشانی ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے ان کا نفاق پتہ چلے۔ تو ان تین آیتوں کے ذریعے سے یہ بات جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ آدمی جب بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو کہ وہ اصلاح کرنے والا ہے، لوگوں کے اندر کچھ نیا لانے والا ہے، تو سب سے پہلے اس آدمی کی تحقیق کی جاوے کہ وہ آدمی کیا واقعی میں لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے، یا پھر جو ہے دنیاوی مفاد کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے مال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری آیتوں کے ذریعے سے، تیسری آیت کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ حقیقی ایمان وہی مانا جائے گا جو صحابہ کا ایمان تھا۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل گئی کہ ایمان کی اگر کسوٹی، یعنی ہمارے ایمان کو اگر پرکھنا ہو، ہمارے ایمان کو جانچنا ہو کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا یقین ہے ہمارے دل کے اندر، تو ہم ایمان کو جانچیں گے، پرکھیں گے صحابہ کے ایمان کے اوپر۔ ایک کسوٹی مل گئی، ایک جو ہے ایک آدمی کو ایک ترازو مل گیا ہمارے ایمان کو پرکھنے کا کہ اگر صحابہ والا ایمان ہماری زندگی میں ہے تو سمجھو ہمارا ایمان یقینی ہے، اگر صحابہ والا ایمان اور صحابہ والا یقین ہماری زندگی میں نہیں ہے تو وہ ایمان تک ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم کو ایمان ٹٹولنا ہے اور ایمان کو جو ترازو کے اندر تولنا ہے تو صحابہ والے ایمان کے ترازو میں تول کر ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ ہمارا ایمان صحیح معنی میں ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔